بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے بابرکت نام سے جو بہت ہی مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل۔ آپ کے اپنے چینل پہ میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ میرے عزیز بہن بھائیوں، کیا حال ہے آپ کے؟ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ خیریت کے ساتھ ہوں گے۔ آج ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی ہوں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ذوالحج کا چاند نظر آنے والا ہے۔ ذوالحج کا چاند دیکھ کر وظیفہ کیجئے۔ بہت ہی مجرب وظیفہ ہے، بہت ہی پاورفل عمل ہے، جس کو کرنے سے آپ کی ہر پریشانی، ہر تکلیف اور ہر بیماری ختم ہو جائیں گی۔ جیسا آپ چاہو گے انشاءاللہ ویسا ہی ہوگا۔ تو میرے عزیز بہن بھائیوں، ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، جس نے ذوالحج کا چاند دیکھ لیا اور قربانی کا ارادہ رکھتا ہو، قربانی دینی ہو، تو اس کو چاہیے چاند دیکھنے کے پہلے جسم کی صفائی، ناخن وغیرہ جو بھی بال کٹوانا وہ کٹوا لے۔ جب چاند دیکھ لے تو اس کے بعد نہ بال کٹوانا ہے، نہ ناخن تراشنا ہے، نہ ہی کسی جسم کی صفائی کرنی ہے۔ 1 تاریخ سے لے کر 10 تاریخ تک یہ کام نہ کریں تو اس کو اتنا ہی ثواب ملے گا جتنا ایک حاجی کو حج کا ثواب ملتا ہے، اور اس کے علاوہ ایک قربانی کا ثواب بھی ملے گا۔ تو میرے پیارے ناظرین، وظیفہ عمل بتانے سے پہلے میں آپ سے اس لیے بیان کر رہی ہوں، الحمدللہ ہم مسلمان ہیں جس میں یہ حیثیت نہیں ہے کہ وہ قربانی نہیں ادا کر سکتے، تو ان کو چاہیے کہ وہ بالوں کا کٹانا اور ناخنوں کا تراشنا ان 10 دنوں میں نہ کریں، اور جب عید کی نماز ادا کر لیں اس کے بعد پھر آ کے ناخنوں کو تراشیں، بالوں کو کٹوائیں، تو ان کو اتنا ہی ثواب ملے گا قربانی جتنا۔ ایک حدیث شریف میں آتا ہے کہ ایک صحابہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ، مجھے بکری کسی نے دی ہوئی ہے، میں اس کا دودھ استعمال کرتا ہوں، کیا میں اس کی قربانی کر سکتا ہوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نہیں۔ وہ اسی لیے نہیں فرمایا کہ وہ امانت کے طور پر اس کو دی گئی ہے، وہ صرف دودھ استعمال کرنے کے لیے دی گئی تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بہترین یہ ہے کہ آپ 1 تاریخ سے لے کر جب 10 تاریخ ہو جائے عید کی نماز ادا کر لیں، اس کے بعد آنے کے بعد پھر آپ اپنے بالوں کو کٹواؤ، ناخنوں کو تراشو، تو آپ کو اتنا ہی ثواب ملے گا جتنا ایک حاجی کو حج کا اور ایک قربانی کا۔ میرے عزیز بہن بھائیوں، آپ نے عید الاضحیٰ کا چاند دیکھ کر آپ نے جو وظیفہ کرنا ہے، آپ نے اول اور آخر پہ درود شریف پڑھنا ہے، اور 3 مرتبہ پہلے آپ نے سورۃ کوثر پڑھنی ہے، اس کے بعد پھر آپ نے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم و بحمدہ کا استغفر اللہ یہ پڑھنا ہے۔ اس کے بعد پھر آپ نے درود شریف پڑھنا ہے، جو بھی آپ کے من میں بات ہے، جو بھی پریشانی ہے، جو بھی حاجت ہے، پھر آپ نے اللہ پاک سے دعا کرنی ہے۔ انشاءاللہ اس دن کی دعا کبھی رائے گا نہیں ہوتی۔ اللہ پاک بڑا غفور الرحیم ہے، سمیع علیم ہے، وہ کل کائنات کا مالک ہے، ہمیں اسی کے آگے جھکنا چاہیے، اسی سے مانگنا چاہیے۔ تو میرے عزیز بہن بھائیوں، میں امید کرتی ہوں آپ کو میری ویڈیو پسند آئے گی۔ پسند آئے تو شیئر کیجئے گا، لائک کیجئے گا، سبسکرائب کیجئے گا، جلدی سے بیل آئیکن کو آن کیجئے گا، وہ اس لیے کہ دوسروں تک بھی یہ رہنمائی حاصل ہو سکے۔ اسی کے ساتھ میں اجازت چاہوں گی، اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے۔ اللہ حافظ۔